کیا آپ نے خود سے سوال کیا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا مالک کیوں نہیں بن پاتا؟ ہم سوچتے کچھ اور ہیں مگر دماغ ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ ہم رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا ذہن میں کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ اور ہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کچھ اور ہی خواہشات چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی غلطی مان لیتے ہیں مگر معافی مانگتے ٹائم ہماری ایگو ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آخر کیوں ہمارا دماغ ہمارے قبضے میں نہیں ہے؟ کیوں دماغ ہماری سنتا نہیں ہے؟ ہماری ہر خواہشات، ہماری ہر سوچ کو وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ہمارے اندر ہے مگر ہمارے قابو میں نہیں ہے؟ یہ ہمارا ذہن ہے، یہ ہمارا دماغ ہے جن سے انسان خود روز لڑتا ہے۔ یہ ایک جنگ کا میدان ہے جس سے انسان روز لڑتا ہے، روز اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اسے کس طرح سے اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے، اور اسلام نے 1400 سال پہلے اس کا کیا طریقہ بتایا، اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ بتایا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے خود کو پہچاننے کا۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج کا دور پہلے کبھی نہ دیکھے گا دور ہے، مطلب کسی کو پہلے گمان ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا بھی دور آئے گا۔ ہر انسان کی جیب میں ایک الگ ہی دنیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو گئی، اسکرولنگ ہو گئی، ہر چیز، موبائل، ایک الگ ہی دنیا ان کی جیبوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور آج کل کا ہر ایک نوجوان انسان، اکثر نوجوان لوگ انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کل کے لوگوں میں نیگیٹو سوچ ہے، فیوچر کی ٹینشن، اپنے آپ سے نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں آج کل کے انسان میں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ کیوں ایک انسان میں یقینی طور پر آ گئی ہیں کہ ہر انسان کو دیکھا جائے تو کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو یا تو وہ خود سے نفرت کر رہا ہے یا وہ کسی اور سے نفرت کر رہا ہے۔ آج کل ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ سے ہی نفرت کرنے لگ گیا ہے؟ ایک انسان نے اپنے کریئر کے بارے میں اتنا سوچ لیا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ مجھ سے میں کروں گا کیا آگے۔ ڈپریشن اتنا لوگوں کے دماغوں میں بھر گیا ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، اتنا ڈپریسڈ ہونے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہو گیا، کچھ کہہ دیا، ایسا کیوں ہے؟ وسوسے، اس طرح کے خیالات آنا کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے خیالات آ گئے ہمارے دماغ میں، یہ کیسی سوچ میں نے پال لی اپنے دماغ میں، یہ کیا بات میں نے سوچ لی ہے۔ ہم خود اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ نفس، ہمارے وہ اندر کی چیز جو ہمیں ہمیشہ آرام کی طرف دھکیلتی ہے، ہمیشہ آرام کی طرف بلائے گی، ہمیشہ آسائشوں کی طرف بلائے گی، ہمارا نفس۔ پھر ایک شیطان جو کسی نیک کام میں ہمارا دل ہی نہیں لگنے دیتا، کوئی نیک کام ہم کر ہی نہیں سکتے، کہ شیطان نے ہمیں اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ ہم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچیں اس کے مطابق ہو گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ذہن کو میدان جنگ بنا رہی ہیں، ہمارے ذہن میں لڑائیاں پیدا کر رہی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ جو ڈپریشنز، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے ذہن کو کہیں اور ہی لے گئے ہیں۔ ان چیزوں نے ہمارے ذہن کو میدان جنگ بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ میں جیتنے کا طریقہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ یہ آج کل کے لوگوں کے ساتھ نہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے ساتھ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، پہلے سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ جنگ کا میدان بننا ہمارے ذہنوں میں یہ پرانی چیز ہے، اور اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے کس طرح سے اس جنگ میں ہمیں جیتنا ہے۔ قرآن سے، احادیث سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اس سے جنگ کرنی ہے اور کس طرح سے اس جنگ میں ہم نے جیتنا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کس راستے پہ چل کے ہم اپنے ذہن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا ذہن بدل جائے گا، آپ بھی وہ کریں گے جو آپ کا دل چاہے گا، جو آپ کے اسکیجولز میں ہوگا، یہ سب کچھ آپ کر سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا سیکھیں،
ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ذہن میں کام کیا کیا چیزیں کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عقل۔ عقل یعنی جو ہم چیزیں سوچتے ہیں، ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہو گئی عقل۔ دوسرا ہے ہمارا قلب۔ قلب میں یعنی دل۔ ہم ابھی جو میں بات کر رہی ہوں قلب، وہ ہم اصلی والے گوشت کے پیس کی بات نہیں کری، والے دل کی بات نہیں کری، میں اس دل کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی جس چیز کا ہمیں دل کرتا ہے، کہ ہم بولتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چیز کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ہمیں یہ چیز کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اس طرح سے وہ دل جو ہمیں خواہشات کی طرف لاتا ہے، یعنی کوئی نیک کام کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، کوئی غلط کام کرنے کا بھی دل چاہتا ہے، یہ سب دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قلب کے اوپر۔ تیسری چیز ہے نفس۔ وہ اندر کی چیز جو ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے، آرام مانگے گی، سکون مانگیں گی، مطلب کوئی نہ کوئی آسائشیں اس کو ملنی چاہیے، نفس۔ اور چوتھی چیز ہے روح، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پھونکی ہے، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پھونکی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح اس کے حکم سے ہے، کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور اس کا علم انسان کے پاس محدود ہے۔ اب یہ سوچئے کہ جب یہ چیزیں انسان میں ہوتی ہیں تو انسان سکون میں ہے، ٹھیک ہے، مگر جب عقل پہ نفس غالب آ جائے تو یہ جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ یعنی ہم نے سوچا کچھ اور ہے مگر ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، ہمارا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کرو، پھر ہمارا دماغ بن جاتا ہے جنگ کا میدان، پھر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، پھر یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اپنے دماغ کے مالک نہیں ہیں۔ اور اس جنگ کا سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ ہے نفس کا، سب سے اہم کردار جو ہے نفس کا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ہے نا وہ اس دنیا میں، یہاں تو ہمارے حالات ہمارے دشمن ہیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ انسان کی جو اصل جنگ ہے نا وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا اور اسے بھلائی اور برائی کی پہچان دی، اور کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس نفس کو یعنی برائیوں کی طرف آمادہ کر دیا، برائیوں میں دبا دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے اپنے نفس کی پیروی کر لی، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا رہا تو وہ ناکام ہے۔ اب قرآن پاک میں نفس کی 3 اسٹیٹس بتائی ہیں۔ پہلا نفس، نفس امارہ، دوسرا نفس مطمئنہ، تیسرا نفس لوامہ۔ اب جو نفس امارہ ہے وہ کیا چیز ہے، وہ کیسا نفس ہے؟ اس طرح سے کہ نفس جو امارہ ہے نا وہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، یعنی کہ کوئی برا کام کر لے، یعنی گانے سن لو، نماز چھوڑ دو، قرآن پاک نہیں پڑھو، یعنی یہ جو بھی ہم سے گناہ کے کام ہوتے ہیں نا، کہ یہ والا گناہ ہے، جھوٹ بول لو، یہ جو بھی ہم گناہ کے کام کرتے ہیں نا، یہ جو نفس ہمیں آمادہ کرتا ہے، اور اس نفس کا نام ہے نفس امارہ، جو ہمیں برائیوں کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، دوسرے کا کیا نام ہے؟ نفس لوامہ۔ اب نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یار میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اگر کوئی بات ہو گئی تو اس کے دل میں شرمندگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر توبہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، تو اس نفس کو کہتے ہیں، یعنی جو اس چیز پہ ابھارتا ہے نا کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، نہیں یار میں نے اس کا دل دکھایا ہے تو مجھے اس سے جا کے سوری کر لینی چاہیے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارا نفس لے کے آتا ہے، اور یہ اس نفس کا کیا نام ہے؟ نفس لوامہ۔ اور تیسرا جو نفس ہے نا وہ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کیا کرتا ہے؟ اب جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ سارے کام ہم نفس مطمئنہ کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ نفس مطمئنہ ہمیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ہم نفس مطمئنہ کی طرف سے جاتے ہیں۔
3 نفس ہو گئے. تینوں نفس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس کو کون سا نفس کس طرح سے کام کرتا ہے. قرآن پاک میں یہ تینوں نفس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. اب یہ تینوں نفس ہمارے اندر موجود ہیں. ہر گھنٹے ہم انہی کے درمیان گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ پہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ہم نے کسی کو سنا دی، کسی کا دل دکھا دیا، تو یہ لفظ امارہ تھا. پھر ہمارے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ہم نے اس سے جا کے معافی مانگ لی، تو یہ ہے نفس لوامہ. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ بھی معاف کر دینا، اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی. تو یہ ہو گیا نفس مطمئنہ. اصل جنگ دوستوں یہی ہے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے. یہی جنگ ہے، یہی جنگ کا میدان ہے کہ کبھی کوئی نفس حاوی ہوتا ہے، کبھی کوئی نفس حاوی ہوتا ہے. یہی ہے اصل جنگ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان ذہن کو کس طرح سے قابو میں لیتا ہے. اب شیطان بھی تو ہے نا، اب برائی کی طرف جو ہمیں راغب کرتا ہے وہ شیطان ہے. اب شیطان ہمارے دماغ کو کس طرح سے قابو کرتا ہے یہ سن لیتے ہیں. قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہی یہ ظاہر کر دیا کہ جو شیطان ہے نا، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اس کی طرف سے بھٹکائے گا. کبھی آگے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے آئے گا، کبھی دائیں سے آئے گا، کبھی بائیں سے آئے گا. اس طرح سے کہ وہ کوئی کام نہیں چھوڑے گا، کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں چھوڑے گا جس سے وہ انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹا نہ سکے. ہر وہ کام کرے گا جس سے انسان ہٹ جائے، ہر وہ کوشش کرے گا جس سے اس کا جو دل ہے نا وہ عبادت سے ہٹ جائے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے. وہ وسوسے کے ذریعے انسان کے دماغ میں جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو وہ بولے گا ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا یار. یہ وسوسہ اس نے دماغ میں ڈال دیا. پھر ہمارے دماغ نے جلدی سے اس پہ عمل کر لیا، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ابھی تھوڑا تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، ٹائم تو ہے ابھی. اس طریقے سے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان ہمارے دماغ میں حاوی ہی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان سیدھا ہمارے دماغ پر اٹیک نہیں کرتا، سیدھا ہم میں گناہوں کی طرف نہیں ڈالتا. وہ ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. آرام سے ہلکی سی ایک بات کہتا ہے جس پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب شیطان وسوسے لاتا ہے، ہمارا دماغ نیکیوں سے ہٹا دیتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا جو ہے نا وار ہے وہ ہے وسوسہ. ہمارے دماغوں میں بہت عجیب وسوسے بھی آتے ہیں، ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیسی دماغ میں میرے بات آ گئی ہے، میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر ایسی بات ہوتی ہے جو ہم اپنی زبانوں پہ بھی نہیں لا سکتے. حدیث میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے دماغ میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنی زبان پہ لانا بھی گوار نہیں. یا رسول اللہ ہماری زبانوں پر ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبانوں پہ بھی یا رسول اللہ ہمارے دماغوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زبانوں پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے. وہی بات آ گئی نا، جس سے ہمارے دماغوں میں وسوسے آتے ہیں کہ ایسے وسوسے آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم خود سمجھ نہیں پاتے، یا اللہ یہ کیسی بات میں نے سوچ لی ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے کیا بات سوچ لی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے، یہ ایک کامل ایمان کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسوسے سے ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا. اگر ہمارے دماغ میں خراب خیالات آتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی گناہ ملتا، نہ کہ ہمارے ایمان پر کوئی اس کا اثر ہوتا ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے، کیونکہ تم اس کو زبان پہ نہیں لا رہے ہو، تم زبان پہ لانا بھی اس کو گوارا نہیں سمجھ رہے ہو، تو یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے. وسوسے اسی کو آئیں گے، وسوسوں پر عمل وہی کرے گا نا جس کا ایمان کمزور ہوگا.
اور اگر وسوسے اسی کو آئیں گے جس کا ایمان کامل ہوگا. شیطان اسی کے پاس آتا ہے جو نیک ہوتا ہے. شیطان سب سے زیادہ اسی کو بہکاتا ہے جو نیک ہوتا ہے. اب جو نیک نہیں ہوگا، جو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا، تو اس کا دماغ تو ویسے ہی خالی ہے عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، تو شیطان اس کے پاس کیا وسوسہ ڈالے گا؟ اس کا تو دماغ ویسے ہی خالی ہے، وہ تو نیکیوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو شیطان اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ تو خود اپنے ساتھ غلط کر رہا ہے. تو شیطان اس کو کیا وسوسے سے اس کے دماغ میں ڈالے گا؟ ایک بات ہے کہ اب جو نیک لوگ ہوتے، اس کو سب کو کاٹ دینا. اب دوبارہ بول لیں. اب بات اس سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، سب سے زیادہ وسوسے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ وسوسے بھی انہی لوگوں کو آتے ہیں. شیطان انہی کی طرف جاتا ہے. اور جن کا دماغ ہی خالی ہو تو شیطان ان کے پاس جا کے کیا کرے گا؟ بولے گا یہ تو ویسے ہی میرے راستے پر ہے، اب میں اس کو کیا بولوں؟ اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے اسی کو بہکائے گا نا. اب سوال یہ ہے کہ وسوسوں کا اور ان خیالوں کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج کیسے ہے؟ کیسے ممکن ہے ان کو روکنا؟ تو اس سوال کا جواب ہے ذکر اللہ کا ذکر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سنو، اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے. کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے. مطلب ذکر اللہ میں ہی، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی انسانوں کو سکون ملتا ہے، انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. یہ ایک صرف جملہ نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے جو ہر زمانے میں یہ کامیاب ہوا ہے. ذرا سوچئے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، اس کا دل اکھڑتا ہے، اس کے دماغ میں اتنی ساری سوچیں آتی ہیں، تو اگر وہ اپنی زبان سے سبحان اللہ نکالتا ہے، الحمدللہ نکالتا ہے، اللہ اکبر نکالتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. ان الفاظوں سے اس کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے کہ کچھ بھی دنیا والے میرے ساتھ جو بھی کر لیں مگر اللہ میرے ساتھ ہے. یہ سارے الفاظ ذکر اللہ کے ہیں نا. جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کو دماغ میں یہی چلتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ میرے ساتھ ہے اور میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. ہم خود ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں اچانک سے آ جاتی ہیں، دل سکون میں آ جاتا ہے. جب یہ لفظ انسان اپنے دل سے ادا کرتا ہے نا، ان کے الفاظوں کے معنی دل میں رکھ کے الفاظوں کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نا، اس کا جو دل ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مطلب اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، اللہ سے اپنے آپ کو اللہ سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں یہ منفی خیالات، یہ ساری چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز انسان کی تربیت کس طرح سے کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک صرف عبادت ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہے. مگر نماز ہم پر فرض تو ہے، ایک عبادت بھی ہے بے شک، مگر نماز جب ایک بندہ پڑھتا ہے نا، اس کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں نا اسی کی زندگی میں نا ڈسپلن سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک انسان جب 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے اس وقت اپنا ہر کام چھوڑ دینا ہے اور مجھے نماز پڑھنی ہے. 5 ٹائم مخصوص ہوتے ہیں. پھر وہ اٹھتا ہے، اسی ٹائم وضو کرتا ہے. سب سے پہلے تو وضو جب کرتا ہے تو 5 ٹائم اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو پورے دن کی جو گرد غبار میل جو ہوتی ہے نا، اس سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو صفائی آ جاتی ہے اس کے پاس. پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد جب ایک انسان 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا ہے نا ایک دن میں، تو وہ خود ہی گناہوں سے، برے خیالات سے، ان سب چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. صرف اس کا جو دماغ ہے نا وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے.
پھر اس کے دماغ میں صرف دعائیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے۔ پھر اس کے دماغ میں نگیٹو سوچیں نہیں آتی، نہ اس کا دماغ ڈپریشنز میں جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسا۔ پھر اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط جڑ جاتا ہے۔ اب ہمارا جو ذہن جو ہے ڈپریشنز میں چلا جاتا ہے، ہمارا ذہن بہت غمگین ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ میں الگ الگ خیالات آتے ہیں۔ خیالات کا تو ہم نے سن لیا کہ کس طرح سے خیالات چلے جاتے ہیں، کس طرح سے ہم خیالات سے بچ سکتے ہیں، کہ ہم جب 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، روزمرہ کے ذکر کریں گے، تو ہمیں ایسے برے خیالات آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا۔ ایسے ہی جب ہم نیک کام کریں گے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ ہم کہیں نظریں جھکا کے چلیں گے، ادب کے ساتھ پیش آئیں گے سب کے ساتھ، فضول گوئی سے ہی بچ جائیں گے، تو ہم گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نفس امارہ سے بھی دور ہو جائیں گے، کہ جب ہم اپنے اندر 2-3 چیزیں ایڈ کر لیں اپنی زندگی میں، تو ہم نفس امارہ سے بھی بچ جائیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم نگاہیں جھکا لیں، اپنی گفتگو کو جو فالتو بولتے تھے اس کو کم کر لیں، کیونکہ جو انسان فالتو بولتا ہے نا، جو انسان فضول باتیں کرتا ہے، تو اس کی زبان سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نکل جاتی ہیں جو گناہ کی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ جس انسان کو بولنے کی عادت ہے، تو بولتے ہوئے وہ کسی کی برائی بھی کرے گا، کسی کے اوپر طعنے بھی کس دے گا، اور جھوٹ بھی بول دے گا۔ اور جو انسان خاموش رہے گا تو وہ صرف کام کی بات ہی کرے گا، کام کے علاوہ کوئی اس کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ بولتے ہیں ایک چپ سو سکھ، انسان پہلے تولے پھر بعد میں بولے۔ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نفس امارہ کی، جو ہمیں زبان سے ہی وہ کروا دیتا ہے۔ کسی کے لیے برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں نفس امارہ ہم سے کرا دیتا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا دل مضبوط ہو گیا ہے، ہمارا دماغ بہت ہمارے قبضے میں ہے، ہم اپنے دماغ کے مالک ہو چکے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس طرح سے پتہ چلے گا کہ جب ہم پہلے سے پرسکون ہو جائیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو پریشان نہ کریں، ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں، کیونکہ احادیث پاک میں ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں سے لڑتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے اوپر قابو پاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں میں کامیاب ہو گئے، ہم خود کے اندر دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہمارے قبضے میں ہے، آنا شروع ہو گیا، اگر نہیں تھا تو آنا شروع ہو گیا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے نفس کے بارے میں بہت کچھ سنا، اپنے دماغ کو کنٹرول کے بارے میں سنا۔ اگر آپ کا بھی دماغ اسی طرح سے پریشان ہے، آپ کا دماغ ٹوٹا ہوا ہے، عجیب سا ہو رہا ہے آپ کا دل، تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی بھی آپ کے لیے۔ اب جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی تلاوت کریں، کیونکہ دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں یہ بھی ہم نے آج سن لیا ہے۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر دیں۔ آج ہی اپنی اس مصروف زندگی سے، اپنی اس پریشان زندگی سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی وقت نکالیں، پر نکالیں کہ نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے سب سے پہلے تو وقت نکالیں کہ چلیں 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 4 پڑھ لی، کوشش کریں کہ پوری نمازیں پڑھیں۔ تھوڑا سا بھلے قرآن پڑھیں، بھلے 3 لائنیں ہی کیوں نہ پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ اگر آپ قرآن کی 3 آیتیں بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اپنے لیے۔ صرف ایک دن میں اگر آپ اپنے لیے 2 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے بھی اپنی عبادت کے لیے نکالتے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کا دل ضرور سکون میں آئے گا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے نا، وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں سکون پاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اس کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، اس کو آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ تو اپنے نفس پر قابو پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ کسی کو دین کی تعلیم دینا بھی نہ صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔